أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 131 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 34 سے 35 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ماشاء اللہ. ناظرین کرام ایک معذرت ہے میرے گلے کے حوالے سے جو آپ کی سماعت پر شاید اثر انداز ہو. بہرحال انسان کمزور ہے, اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے رہتے ہیں. امید آپ اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے. آج ہم جیسے کہ عرض کیا گیا سورہ نساء کی 2 آیات کا بہت قیمتی آیات ہیں. گھریلو زندگی کے حوالے سے ان کا مطالعہ کریں گے. تاہم سب سے پہلے پروگرام کی ترتیب کے مطابق ہم سب کی ترغیب اور تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. یہ بہقی شریف کی روایت ہے. مراد ہے کہ روزانہ فیصلے گھروں میں بھی ہوتے ہیں, کاروبار میں بھی ہوتے ہیں, عدالت میں بھی ہوتے ہیں. وہ فیصلہ جو قرآن کے مطابق ہوگا وہ عدل پر مبنی فیصلہ ہوگا. کیوں؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ العادل ہے, العادل ہے. جو اس کے کلام کے مطابق فیصلہ کرے گا تو فیصلہ بھی عدل پر مبنی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو مزید سمجھنے اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا: مرد عورتوں پر نگران ہیں اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے ایک کو دوسرے پر دی ہے اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے. پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی تابع دار ہوتی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں شوہروں کے پیچھے ان کے معاملات کی اللہ کی حفاظت کے سہارے. اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو نافرمانی کا تو ان کو سمجھاؤ اور نہ سمجھیں تو انہیں الگ کر دو بستروں سے, اور پھر بھی نہ مانیں تو انہیں مارو. پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانیں تو ان کے خلاف ستانے کی کوئی راہ مت تلاش کرو. بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے. اور اے مسلمانوں اگر تم اندیشہ محسوس کرو ان کے درمیان جھگڑے کا
تو مقرر کرو ایک منصف شوہر کے خاندان سے اور ایک منصف بیوی کے خاندان سے، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 34 اور 35 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات جو ہم سمجھ چکے ان کا آج کی زیر مطالعہ آیات کے ساتھ تعلق، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات۔ ماشاءاللہ، آئیے اسکرین پر دیکھیے، سب سے پہلی بات لکھی ہے ربط آیات میں۔ گزشتہ آیت میں عورتوں کو مردوں کو دی گئی فضیلت کی تمنا کرنے کی ممانعت تھی۔ بتایا گیا تھا کہ یہ تقسیم تو اللہ نے کی ہے، اصل میں تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنا چاہیے، اس کی جستجو کرنا چاہیے، عورت مرد بننے کی فکر اور کوشش نہ کرے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس بھی معاملہ ہے۔ آج جو بات ہم پڑھیں گے وہ لکھی ہے اسکرین پر، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور اس کی وجوہات کا بیان ہے۔ یہاں فضیلت سے مراد ایک درجہ اوپر رکھا گیا، اس کو کیوں بیان، وہ درجہ کیوں دیا گیا مردوں کو، اس کی وجوہات یہاں پر بیان ہوں گی، جو آج کی پہلی آیت ہم سمجھیں گے، آیت نمبر 34 انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے، یعنی جن باتوں پر گفتگو ہوگی اولاً ان کا مختصر جائزہ، اسے ہم تعارف کہتے ہیں۔ 3 باتیں تعارف میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر موجود ہیں۔ پہلی بات، مرد عورتوں پر نگران ہیں، اس کی وضاحت آگے پیش ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات تعارف میں لکھی ہے صالح بیوی کی صفات کا بیان۔ صالح یعنی نیک بیوی کیسی ہوتی ہے، اس کی صفات کا بیان قرآن نے عطا فرمایا۔ اور تیسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے میاں بیوی میں نا اتفاقی کے حل کا بیان۔ اگر معاملات بگڑ جائیں اور نا اتفاقی انتہا کو پہنچ رہی ہے تو کس طرح پیچ اپ کرایا جائے، کس طرح موافقت پیدا کی جائے، اس کی تعلیم اس مقام پر ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، یعنی جن آیات کو ہم سمجھیں گے ان آیات میں کیا موضوعات ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیں۔ سورۃ النساء آیات 34 تا 35 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ نساء آیت نمبر 34، مردوں کی عورتوں پر فضیلت اور نیک و بد عورتوں کا تذکرہ۔ 2 باتیں ہیں، مردوں کو کیوں فضیلت دی گئی اس کی وجہ، اور نیک اور بد عورتوں کا تذکرہ بھی اسی آیت میں آئے گا، آیت نمبر 34 میں۔ آیت نمبر 35، زوجین میں اختلاف کی صورت میں خاندان کے بڑے مصالحت کی کوشش کریں، یعنی جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے تو آج اور آگ بھڑکائی جاتی ہے نا، تم کسی سے کم تھوڑے ہی ہو، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ مصالحت کی کوشش کریں، جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ تذکرہ آئے گا آیت نمبر 35 میں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ 2 آیات سمجھیں گے، مگر پہلی جو آیت ہے خاصی تفصیل اس میں ہے، آئیے اس پر وقت لگائیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل ان اللہ کان علیا کبیرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا مرد عورتوں پر نگران ہیں اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے ایک کو دوسرے پر دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں شوہروں کے پیچھے ان کے معاملات کی اللہ کی حفاظت کے سہارے۔ اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو نافرمانی کا تو ان کو سمجھاؤ، اور نہ سمجھیں تو انہیں الگ کر دو بستروں سے، اور پھر بھی نہ مانیں تو انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانیں تو ان کے خلاف ستانے کی کوئی راہ مت تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 34 کا، اور اس آیت کے حوالے سے بڑی بحث لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی نوٹ کیجئے گا، غیر بھی اور اپنے بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ اوہو، مرد کو بڑا کر دیا، عورت کو چھوٹا کر دیا، یہ تو گھٹیا بنا دیا اس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا یہ مار پیٹ کا حکم دے دیا قرآن نے، اب مار دھاڑ بھی ہوگی گھروں کے اندر، اور یہ اس کے لیے دلیل بھی قرآن نے دے دی، انا للہ
व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई जहालत पर उतर आए तो बात अलग है, लेकिन जो कुरान का तालिब इल्म हो और नेक नियति से समझना चाहे तो उसके लिए चंद बातें हम तफसील से रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए नाज़िर-ए-किराम इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं, और क्योंकि ये एतराज़ात बहुत मारूफ है हमारे यहाँ, मीडिया पर भी लोग ये एतराज़ात खड़े करते हैं मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह, तो ज़रा ठंडे दिल से गौर व फिक्र फरमाइए और एक ठंडे मिजाज के साथ आइए इस आयत की तशरीह को तफसील से समझते हैं। सबसे पहली बात तशरीह में लिखी है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कव्वाम के मानी निगरान, मुहाफिज, सरबरा और मुंतजिम के हैं। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम है। तो कव्वाम किसे कहते हैं? निगरान, मुहाफिज, सरबरा और मुंतजिम। इसका तर्जुमा हाकिम का भी किया जाता है, वो भी ठीक है, उससे परेशान नहीं होना चाहिए औरतों को, हाकिम बना दिया हमारे ऊपर, परेशानी की बात नहीं है। आइए तफसील को समझें इंशाअल्लाह। तो पहली बात, कव्वाम का मफहूम निगरान, मुहाफिज, सरबरा और मुंतजिम या हाकिम भी, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। दूसरी बात लिखा है, शौहर को बीवी पर फजीलत देकर अल्लाह ताला ने उसे घर का सरबरा बनाया है। दुनिया का मारूफ क़ायदा है, हर इदारे में, आगे भी जिक्र करेंगे, टॉप पर अथॉरिटी एक के पास होती है। किसी मुल्क में वज़ीर बहुत सारे होंगे, वज़ीर आज़म एक होता है। एक कंपनी में डायरेक्टर्स बहुत सारे होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर एक होगा। एक घर में अफराद बहुत सारे होंगे, लेकिन सरबरा एक होगा। वो अल्लाह ने किसे बनाया? मर्द को बनाया। नाज़िर-ए-किराम गौर फरमाइएगा, वो अल्लाह ने मुकर्रर किया है मर्द को, यानी शौहर को, घर का सरबरा। आइए इसकी वजूहात भी समझ लें। आगे लिखा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मर्द की फजीलत की वजह दो बुनियादी वजूहात कुरान ने बयान फरमाई। नंबर एक, मर्द को जिस्मानी क़ुव्वत, ज़हनी सलाहियत, मामला फ़हमी और दूर अंदेशी में औरत से कवी बनाया गया है। बहरहाल ये तो तयशुदा बात है कि औरत के मुकाबले में मर्द को जिस्मानी क़ुव्वत ज़्यादा दी गई। इसी तरीके पर ज़हनी सलाहियत, मामला फ़हमी, दूर अंदेशी, डिसीजन मेकिंग, मुस्तक़बिल की प्लानिंग, ये बहुत सारे उमूर, बहरहाल इनसे मुनासबत रखती हुई सलाहियत अल्लाह ने मर्द को अता फरमाई। यूँ घर में भी ये डिसीजन मेकिंग, ये फाइनल अथॉरिटी बिल आखिर अल्लाह ताला ने मर्द को ही अता की है। दूसरी वजह जो कुरान यहाँ पे जिक्र करता है, लिखी है, बीवी बच्चों की निगहदाश्त और किफ़ालत की जिम्मेदारी उसी पर है। फरमाया ना कुरान ने कि वो अपने मालों में से खर्च करते हैं, तो बीवी बच्चों की निगहदाश्त और किफ़ालत की जिम्मेदारी उसी पर है। निकाह मर्द की ज़रूरत भी और औरत की भी। खर्चा कौन करेगा? मर्द करेगा। नाज़िर-ए-किराम गौर कीजिए, जहेज़ का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं। मर्द खर्चा करेगा निकाह के मौके के हवाले से, महर मर्द देगा, वलीमा मर्द के ज़िम्मे, बच्चे दोनों के होंगे ना जो पैदा होंगे, लेकिन बच्चों की किफ़ालत और खराजात की जिम्मेदारी किस पर है? मर्द पर है। ज़िंदगी में एक मरहले पर भी औरत ज़ात पर इस्लाम ने माश की जिम्मेदारी नहीं रखी। तो मर्द को सलाहियतें भी निस्बतन ज़्यादा वो दी हैं जो ज़्यादा मुशक्क़त वाले कामों से मुताबिकत रखती हैं, और किफ़ालत की माश की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने मर्द पर डाली। अल्लाह ने फैसला फरमाया कि उसने मर्द को कव्वाम बनाया, सरबरा बनाया, मुंतजिम बनाया, ज़िम्मेदार बनाया घर के मामलात का। आगे चलते हैं, तशरीह खासी ज़्यादा इस आयत में। अगली बात तशरीह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है, इंतज़ामी मामलात की दुरुस्ती के लिए हर इज्तिमाई इदारे में हतमी और आखिरी इख्तियार एक ही फ़र्द के पास होता है। स्कूल की मिसाल ले लें, टीचर्स बहुत सारे होंगे, प्रिंसिपल वो एक होगा। अगर एक टीचर अपनी मर्जी चलाए, दूसरा टीचर अपनी मर्जी चलाए, कभी स्कूल चल सकेगा? नहीं। मुक्तदी बहुत सारे होते हैं, इमाम अगर हर मुक्तदी की मर्जी पर अमल हो तो जमात हो सकती है? नहीं हो सकती। तो नमाज हो या स्कूल, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हो या कोई और इज्तिमाई इदारा, होंगे अफराद बहुत सारे, मगर अल्टीमेटली हतमी और आखिरी इख्तियार एक के पास होगा। और ये तो फितरत का निज़ाम है। सारी कायनात का खालिक एक अल्लाह है। कुरान कहता है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर झूठे माबूद दूसरे, जैसे कि मुशरिकीन कहते हैं, अगर कोई और माबूद होता तो ये दुनिया कब की, ये कायनात का निज़ाम कब का तबाह हो चुका। तो हर एक अपनी मर्जी चलाता, लेकिन कायनात का निज़ाम चलाने वाली ज़ात भी एक अल्लाह की ज़ात है। तो टॉप पर अथॉरिटी जब एक के पास होगी तो निज़ाम स्मूथली चलेगा, सही तौर पर आगे चल सकेगा। नाज़िर-ए-किराम, ये तो हुई मर्द के ताल्लुक़ से बातें कि उसको सरबरा बनाया। और हाँ,
जब सरबराह बनाए तो जिम्मेदारी भी दी है, किफ़ालत की जिम्मेदारी भी दी है और जहन्नम से बचाने की कोशिश करने की जिम्मेदारी भी दी है। याद रखिएगा, ये मर्दों को बड़ा शौक़ होता है, हम तो जनाब बड़े हैं, लेकिन मर्दों को याद रखना चाहिए, इस आयत के आखिर में पढ़ेंगे सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और बीवी बच्चों की किफ़ालत की जिम्मेदारी दी है, घर का सरबराह बनाया। तो ये भी कहा सूरह तहरीम के आयत नंबर 6 में, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये भी बताया गया बुखारी शरीफ की हदीस में, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक तुम में से राई है, जिम्मेदार निगहबान है, और उसकी रइयत के बारे में, उसके ज़ेर तहत जो लोग होंगे उनके बारे में कल क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा। तो दर्जा ऊपर रखा इंतज़ामी मामलात के अतबार से, मगर साथ ही ज़िम्मेदारी भी अता की है। नाज़रीन, इस आयत में और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी मर्द की फजीलत या सरबराही के हवाले से गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अब औरत या औरतों के हवाले से क्या गुफ्तगू है, वो इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी वक्फे के बाद। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे, आपसे मुलाकात रहती है इस वक्फे के बाद इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुशामदीद। आज हम मुताला कर रहे हैं सूरतुन निसा आयत नंबर 34 और 35 का, और ब्रेक से पहले सूरह निसा के आयत नंबर 34 का मुताला जारी था और अभी भी जारी है। बाकी एक माज़रत मैं आपके सामने रख चुका हूँ, कुछ गले की नासाजी की वजह से और नासाजगार होने की वजह से कुछ आपके कानों पर समात पर बोझ हो रहा होगा, उसकी माज़रत है। ब्रेक से पहले हमने बात की थी, मर्द को अल्लाह ताला ने घर का सरबराह बनाया और ज़िम्मेदारी के साथ। उसके बाद नेक औरतों का तस्करा है। आइए तशरीह को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अगली बात स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, औरतों के हवाले से लिखा है नेक औरत के औसाफ का बयान। जहाँ मर्दों का जिक्र है वहाँ औरतों का भी जिक्र है। नेक बीवियाँ कैसी होती हैं? दो बातें। पहली बात लिखा है, शौहर की सरबराही को तस्लीम करके उसकी ताबेदार होती हैं। नेक बीवी शौहर की सरबराही को तस्लीम करके उसकी ताबेदार होती है, क्योंकि शौहर को सरबराह किसने बनाया? अल्लाह ने। तो एक मुमिना होगी, नेक बीवी होगी, वो इस हुक्म को तस्लीम करेगी अल्लाह के और अपने शौहर की भी ताबेदारी करेगी। नाज़रीन किराम, ये भी याद रखिए, इस पर बीवी को क्या मिलेगा? दुनिया तो बदलने क्या कुछ कहती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमिज़ी की रिवायत में, जिस बीवी से उसका शौहर राज़ी हो जाए, जिस बीवी से उसका शौहर राज़ी हो जाए, अल्लाह कल उसे इख्तियार देगा उस बीवी को कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। गोया एक बीवी के लिए जन्नत के हुसूल को शौहर की ताबेदारी के साथ जोड़ दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरी बात नेक बीवी के हवाले से लिखी है, अल्लाह ताला की तौफीक और मदद से शौहर की गैर मौजूदगी में उसके राज, माल, औलाद और इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करती है। नेक बीवी क्या करती है? दोबारा पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला की तौफीक और मदद से शौहर की गैर मौजूदगी में उसके राज, माल, औलाद और इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करती है। और जो बीवी हदीस में आया है ये कर ले, अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए जन्नत का वादा है। ये है जो अल्लाह घराने को मजबूत रखना चाहता है। शौहर को दर्जा दिया सरबराही का मगर जिम्मेदारी के साथ, और बीवी को ताबेदार तो बनाया मगर उसकी जन्नत को शौहर की ताबेदारी से जोड़ा, ताकि दुनिया में भी ये घर मजबूत हो, और घर मजबूत होगा तो माशरा मजबूत होगा, माशरा मजबूत होगा तो निज़ाम मजबूत होता चला जाएगा। नाज़रीन किराम, ये तो नेक बीवियों के औसाफ का जिक्र था। अब वो बीवियाँ जो बुरी हों, नाफरमानी करने वालियाँ हों, तुन और सख्त मिजाज हों, उनके बारे में क्या तालीम है, आइए उसको भी समझते हैं। लिखा आगे तशरीह में, सख्त मिजाज और शौहर की इताअत से गुरेज करने वाली औरतों की इस्लाह के 3 तरीक़े बतलाए गए। कितने? 3। नाज़रीन किराम तवज्जो से सुनिएगा। एतराज़ तो एक ही सांस में हो जाता है, मगर बहुत सारी बातें जो शरीयत ने अता फरमाई उनको सुनने का वक्त लोगों के पास नहीं, उन पर गौर व फिक्र करने का वक्त लोगों के पास नहीं, उनका मुताला करने को लोग तैयार नहीं, और अपने भी गैरों से मुतासिर होकर गैरों की और काफिरों की बातें करना शुरू कर देते। माअज़ल्लाह। दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, लिखा है स्क्रीन पर, सख्त मिजाज और शौहर की इताअत से गुरेज करने वाली औरतों की इस्लाह के 3 तरीक़े बतलाए गए। नंबर 1, शौहर नरमी से समझाए, घर की बात घर में ही रहे, अभी बाहर नहीं जा रही,
باہر جائے گی اگلی آیت میں. گھر کی بات باہر جائے گی اگلی آیت میں. ابھی تو گھر کے اندر کا معاملہ ہے. پہلی بات نرمی سے سمجھائے. دوسری بات باز نہ آنے پر ان کا بستر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے. کیا مطلب؟ شوہر کہ میں الگ سوتا ہوں تم سے، یہ اظہار ہے ناراضگی کا. ٹھیک ہے. اور پیش نظر کیا ہے؟ ناظرین کرام بہت توجہ فرمائیے گا. پیش نظر ہے گھر کو بچانا. گھر کو بچانا. اس کے لیے تھوڑی سختی بھی کرنا پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. گھر کا ٹوٹ جانا بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ تھوڑی سی سختی یہ بہت ہی ہلکی سی بات ہے. تو دوسری بات لکھی ہے باز نہ آنے پر ان کا بستر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے. تیسری بات لکھی ہے پھر بھی اصلاح نہ ہو تو تعدیب کے لیے ہلکی سی مار مارے. پھر بھی اصلاح نہ ہو تو تعدیب کے لیے ہلکی سی مار مارے. اب اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ مار پیٹ اور مار دھاڑ اور سروں کو پھاڑ دیا جائے وہ ظالم ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں وہ شوہر ظالم ہیں جو اللہ کا خوف دل میں نہ رکھیں اور قرآن کی اس ترتیب کو سامنے نہ رکھیں اور ساری باتوں کو بائی پاس کر کے مار دھاڑ پر اتر آئیں. وہ ظالم ہیں، وہ ظالم ہیں اور وہ بہت بڑے ظالم ہیں. لیکن جب قرآن یہ اجازت دے رہا ہے تو مار کے لفظ کا مذاق اڑانے والے اور مار کی اجازت پر اعتراض کرنے والے اور مار کی اجازت کی مخالفت کرنے والے بھی ظالم ہیں اور ظالم ہیں، اور وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی دی ہوئی اجازت کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں. چاہے وہ کفار میں سے ہوں یا مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا وہ عورتیں ہوں، جو یہ بد کلامی کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے. اب اس مسئلے کو سمجھیے. نرمی سے سمجھاؤ، بات نہ مانے تو بستر علیحدہ کر دو. پھر بھی باز نہ آئے تو مارنے کا حکم نہیں ہے، ہلکی مار ہے. ہاں آپ نے کہا ہلکی مار. ہلکی مار کی اجازت ہے. ہلکی مار بھی تو سمجھیے. صحابہ کرام سے پوچھا کہ عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ یہ ہلکی مار کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے مسواک اٹھا کر دکھائی. مسواک دیکھی ہے نا؟ جی جی. اس سے کوئی مار لگ سکتی ہے؟ نہیں. یہ دکھائی مسواک. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں امام ہے صحابہ کرام میں کہا ایسا یہ تنبیہ ہوگی اور کیا. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ کے رسول نے کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو وہاں تو مثال ملے گی نہیں. اور کئی گنجائش دی تو کیوں دی؟ بہت توجہ ناظرین کرام، اس لیے کہ گھر کا بچانا بہت ضروری. مغرب کے معاشرے میں تو گرل فرینڈ کو قتل کر دیا جاتا ہے. مغرب کے معاشرے میں جس لڑکی سے دوستیاں اختیار کی اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. وہاں تو خاندانی نظام برباد ہو چکا. یہاں خاندانی نظام کو بچانے کے لیے کچھ سختی بھی کرنی پڑ جائے تو کر لی جائے تاکہ گھر بچ جائے، خاندانی نظام بچ جائے اور معاشرہ بچ جائے. اس کو ذہن میں رکھیے. تو ہلکی سی مار، حدیث میں آیا کوئی ایسی مار جس سے نشان پڑ جائے منع ہے. وہ مار جو منہ پر ماری جائے منع ہے. اور عبداللہ بن عباس فرما رہے رضی اللہ عنہ مسواک کی لکڑی کیا ماروگی اس سے؟ مراد تنبیہ، مراد ہے کہ خوف پیدا ہو اور وہ بیوی شوہر کی مخالفت سے باز آ جائے اور اس کی اطاعت پر آ جائے تاکہ گھر مضبوط ہو جائے اور بچ جائے. یہ اللہ رب العالمین نے اجازت دی اور وہ خوب جانتا ہے وہ ہمارا خالق ہے، کیا ہمارے لیے نفع کا باعث اور کیا ہمارے لیے نقصان کا باعث. آگے لکھا ہے یہ سزا تنبیہ کے لیے ہے نہ کہ انتقام کے لیے. انتقام کے لیے اجازت نہیں دی، اور جو شریعت کا غلط استعمال کرے یا قانون کا غلط فائدہ اٹھائے اللہ کیا جواب دہ ہوگا. چنانچہ لکھا ہے یہ سزا تنبیہ کے لیے ہے نہ کہ انتقام کے لیے. گھر بچانا ضروری ہے اور اس کے لیے اگر یہ بھی کرنا پڑ جائے کبھی کسی گھر میں، کبھی کسی دنیا کے کسی ملک کے کسی معاشرے کے کسی گھر میں اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو کر لینا تاکہ گھر کو بچا لیا جائے. ناظرین کرام اگلی بات اسی آیت کے ذیل میں لکھی ہے، تشریح میں ہم نے لکھا ہے بیوی پر حاکم ہونے کی بنا پر شوہر بیوی کی اصلاح کے بعد اس پر زیادتی نہ کرے. قرآن نے کہا نا اگر وہ تمہاری اطاعت پر آ جائے پھر ستانے کی راہ تلاش نہ کرنا. اگر بیوی اطاعت گزار ہو گئی تو اب ماضی کا کوئی بدلہ لینا، انتقام لینا، اس کو برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے. آخری بات اس آیت کے آخر میں تھا اللہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے. اس آیت کے آخر میں تھا
اسی لیے تشریح میں ہم نے لکھا ہے اللہ کی قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں پر اللہ کی گرفت بھی سخت ہوگی۔ اللہ نے حدود دی ہیں، اسی میں اللہ نے اجازت دی، جو حدود کی خلاف ورزی کرے یا اجازت کا غلط استعمال کرے اس کی پکڑ اور گرفت بہت سخت ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ شوہر اگر کہتا ہے میں بڑا ہوں تو ہم شوہر کو یہ سمجھائیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئیے ناظرین کرام اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، مختصر اس کا بیان ہوگا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور اے مسلمانوں اگر تم اندیشہ محسوس کرو ان کے درمیان جھگڑے گا تو مقرر کرو ایک منصف شوہر کے خاندان سے اور ایک منصف بیوی کے خاندان سے۔ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 35 کا گھر سے باہر اب آ جا رہی ہے، اس کے لیے رہنمائی، اس کے لیے ہدایت۔ آئیے تشریح کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے میاں بیوی میں نا اتفاقی کے حل کا بیان۔ نا اتفاقی ہو گئی اور پیچ اپ نہیں ہو رہا، جوڑ نہیں ہو رہا، تو اب کیا کیا جائے، اس کا حل بتایا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری لکھا ہے تشریح میں، ضروری نہیں کہ غلطی ہمیشہ عورت کی ہو، ضروری نہیں کہ غلطی ہمیشہ عورت کی ہو، مرد کی طرف سے بھی زیادتی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہوگی تو اب کون معاملے کو سلجھائے گا؟ تو اب گھر کے باہر سے بڑوں کو انوالو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے تشریح سمجھے۔ لکھا ہے مصالحت کی آخری صورت یہ ہے کہ نمبر 1 مصالحت کے لیے ایک حکم، کیا حکم، منصف، فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ مصالحت کے لیے ایک حکم مرد اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کیا جائے۔ یہ دو بڑے آ گئے ایک ایک کے گھر سے۔ دوسرا پوائنٹ، حکم میاں بیوی کے حالات سے واقف ہوں اور باہمی مشاورت سے زوجین میں صلح کروانے کی کوشش کریں۔ ظاہری بات ان کا تعلق بھی ہے دونوں سے تو وہ نیک نیتی سے کر بھی لیں گے، تو خاندان کے بڑوں کو انوالو کرنا چاہیے۔ آگے لکھا ہے اگر حکم نیک نیت ہوں، ایک رائے کے مطابق زوجین بھی مخلص ہوں، کیونکہ یہاں پہ الفاظ ہے ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، دونوں سے مراد حکم بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں سے مراد شوہر اور بیوی بھی ہو سکتے، دونوں آرا بیان ہو گئیں۔ اگر حکم نیک نیت ہوں، ایک رائے کے مطابق زوجین بھی مخلص ہوں تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا فرما دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ نیت صاف منزل آسان، اگر یہ مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ آخری بات لکھی ہے مصالحت کرانے والوں کو تنبیہ کہ فیصلے میں انصاف و عدل ہو، کسی کی بیجا طرفداری نہ ہو، کوئی اپنے والے کی سائیڈ لے رہے دوسرے کے ساتھ زیادتی کر لے، سائیڈ لینے سمجھتے نا، حمایت کرنے پر آ جائے بیجا حمایت، نہیں، بلکہ فیصلے میں انصاف و عدل ہو، کسی کی بیجا طرفداری نہ ہو۔ کیوں؟ آیت کے آخر میں تھا ان اللہ کان علیما خبیرا، اسی لیے یہاں لکھا ہے تشریح میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ وہ عدل کا معاملہ کریں، بیجا طرفداری نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دلوں سے بھی واقف ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ نساء آیت نمبر 35 کا بیان بھی کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ وہ سوالات کریں۔ آئیے سے معلوم کرتے ہیں آج وہ ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ جی حارث۔ آیت نمبر 34 کے اندر ابھی بیویوں کو ہلکی مار مارنے کا حکم آیا، تو ایک طرف تو کفار ہیں جو کہتے ہیں کہ نا قرآن میں مارنے کا حکم آیا، عورتوں کو مارنے کا حکم آیا، اور انہی کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہیں جو ان کے ساتھ مل کے یہی کہتے ہیں کہ عورتوں کو مارنے کا حکم قرآن شریف میں آیا، تو اس کی کچھ وضاحت فرمائیں۔ چلیے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے کہ ذرا ایک بات پھر سے ہم دہرا لیں۔ پہلی بات تو ناظرین کرام سوال میں آیا کہ کفار بھی کہتے کچھ ہماری بھی کہتے مارنے کا حکم ہے، مارنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اجازت ہے، اجازت، اور مار بھی کیسی؟ ہلکی مار، وہ بھی کب؟ پہلے نرمی سے سمجھاؤ، پھر بستر علیحدہ کرو، پھر بھی نہ مانے تو اب مار کی اجازت، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیے اسکول میں کبھی نوبت آ جاتی ہے اس کی؟ جی آ جاتی ہے نا؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ مار دھاڑ کر کے اس کو مار ڈالنا یا اس کی اصلاح کرنا؟
اصلاح کب؟ جب کہ وہ اصلاح زبان سے نہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے پر ہم نے کیا سمجھا کہ اصل ہے گھر کو بچانا. گھر کو بچانے کے لیے کوئی کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑ جائے تو پی لیا جائے. ٹھیک ہے. یہ بہت چھوٹا سا کڑوا گھونٹ ہے جس سے اگر خاتون میں ایک خوف سا پیدا ہو اور وہ آمادہ ہو جائے رکنے پر، مراد ہے کہ گھر کے آباد کرنے پر، تو اس سے بڑھ کر اور کیا مطلوب ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کافر یہ کہے تو کافر کا تو ایمان ہی نہیں ہے. اگر مسلمانوں میں سے کوئی اس کا مذاق اڑا، اس حکم کا، کس حکم کا؟ جس کو لوگ حکم کہتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں حکم نہیں ہے، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ اجازت دی گئی ہے. اس اجازت کا کوئی اگر مذاق اڑائے تو وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائے، اور اس اجازت کا کوئی غلط استعمال کرے تو وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائے. ایک سوال ناظرین کرام آ سکتا ہے، پھر عورت کو بہرحال آپشن کیا اویلیبل ہے؟ یہ آپ کو آئندہ بتائیں گے کہ مرد کی طرف سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، یا اس کی توجہ نہ ہو بیوی کی طرف، تو اس کو بھی قرآن نے کچھ سمجھایا عورت کو. وہ آئندہ کی محافل میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ کہیں اگر معاملہ چل ہی نہیں سکتا تو ہم پڑھ چکے البقرہ میں لاسٹ آپشن میں طلاق بھی موجود ہے اور بیوی کو خلا کا حق بھی دیا گیا، علیحدگی چاہے تو کروا سکتی ہے. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے مقصد کیا ہے؟ گھر کو آباد رکھنا. اس کے لیے کوئی کڑوی گولی نگلنی پڑ جائے تو نگل لی جائے تاکہ گھر برباد ہونے سے محفوظ رہے. جی عقیل، آپ کا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 34 میں آیا ہے کہ مردوں کو فضیلت دی گئی ہے عورتوں پہ. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں. آج تو عورتیں بھی کماتی ہیں اور وہ بھی اپنے مالوں سے خرچ کرتی ہیں، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ماشاء اللہ، بڑا زبردست سوال ہے ناظرین کرام کہ مردوں کو فضیلت اس لیے دی کہ وہ مال کماتے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اگر یہی بات فقط دلیل ہے تو پھر عورتیں بھی تو کما رہی ہیں آج کل، تو وہ بھی خرچ کرنا شروع کر تو ان کو بھی فضیلت مل جائے گی. ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کہی تھی ناظرین، آپ کو یاد ہوگا، مرد مرد ہی بنا رہے اور عورت ہی بنی رہے. یہ جو عورتوں کو مرد بننے کا شوق ہو گیا نا، یہ غیر فطری بات ہے. غیر فطری بات ہے. اللہ نے تقسیم رکھی ہے مانے. عورتوں پر کمانے کی ذمہ داری کبھی نہیں. بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، اور ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اگر وہ گھر واپس آتی تو پھر والد کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری، اور اگر ماں ہے اور بیٹے جوان ہو گئے تو بیٹوں کی ذمہ داری. کبھی بھی عورت ذات پر کمانے کا معاملہ نہیں رکھا گیا. ہاں کبھی کسی خاتون کو کسی وجہ سے کمانا پڑ گیا تو اس کے مال پر اس کا ہی حق ہے، شوہر کا حق نہیں بنتا. شوہر اگر کمائے گا تو اس پر کفالت کی ذمہ داری بیوی کی ہے، بیوی پر شوہر کی کفالت کی ذمہ داری شریعت نے نہیں رکھی. جی آپ کا سوال. سر میرا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کے مساوات کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں اور عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا جی ناظرین کرام، اس سے ملتی جلتی بات پچھلے پروگرام میں بھی آ چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سخت بات عرض کی تھی. یہ سوال عام طور پر اٹھایا جاتا ہے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں. ہمارا سوال ہے بالکل برابر ہیں. پھر ہمارا سوال ہے بالکل برابر ہیں تو ایسا تو نہیں. جسمانی ساخت کو دیکھ لیں، جذبات اور احساسات کو دیکھ لیں، بہت 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 فرق رکھا گیا. اور جو سخت بات میں نے کہی تھی دہرائی دیتا ہوں پچھلے پروگرام میں، کیا کوئی مرد کبھی بچے کو جنم دینے کا فنکشن انجام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اللہ نے یہ رکھا ہی عورت کے اندر ہے. ہم کیوں پاگلوں کی جیسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں؟ یہ جہالت کی باتیں ہیں کہ بالکل برابر ہیں. ہاں ہم یہ کہیں گے انسان ہونے کے ناطے برابر، ایک اللہ کی مخلوق ہے. آدم و حوا کی اولاد ہونے کے ناطے برابر ہے، صحیح ہے، ان کی اولاد ہیں. آخرت کی فکر کرنے کے اعتبار سے دونوں کے لیے میدان بالکل اوپن ہے، اپارچونیٹیز بالکل ایکول ہیں، لیکن بالکل برابر ہیں. یہ جاہلوں کا نعرہ ہو سکتا ہے، سمجھدار انسان کبھی یہ بات کہے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں جہالت سے بچائے اور اللہ ہمیں سمجھداری کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، سوالات کے جوابات مکمل ہوئے. پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹس شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات. پچھلی آیات سے کچھ باتیں آیات کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اسی تسلسل میں اگلا نقطہ ہے. قرآنی معلومات کے ذیل میں لکھا ہے آیات انفس سے مراد معرفت الہی کے لیے انسانی وجود میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. آیات انفس، آیات نشانیوں کو کہتے ہیں. انفس ہماری جانوں میں اللہ کو پہچاننے کے لیے نشانیاں موجود ہیں، اور ان پر قرآن غور و فکر کی ہمیں دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکیں اور اس کی مزید معرفت حاصل کر سکیں.
قرآنی معلومات کے بعد ناظرین کرام حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے. جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کو مختصر دہراتے ہیں آخر میں. آئیے جائزہ نے 3 باتیں حاصل مطالعہ میں. پہلی بات، مرد کو سربراہ خاندان کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دیے تو کوئی انگلی اٹھانے کا اعتراض کا موقع نہیں بچا، اور جو اٹھائے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. دوسری بات لکھی ہے حاصل مطالعہ میں، نیک بیویاں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. تو گیا عورت کی آزادی کے نعرے لگانے والیاں یا لگانے والے اور بالکل برابر قرار دینے والے، ان کے نعرے درست نہیں ہیں. اور ایسی عورتیں شوہروں کی بالکل برابری کی بات کر ان کی تابعداری نہ کریں، وہ اللہ کے نزدیک نیک بیویاں نہیں ہو سکتی. لکھا ہے نیک بیویاں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. تیسری بات لکھی ہے حاصل مطالعہ کے ذیل میں، میاں بیوی کے درمیان موافقت کے لیے حکم مقرر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ایک شوہر کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے. ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ کا سیگمنٹ، اپنے اندر جھانک کر کچھ سوالات کے جوابات ہم تلاش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کی. آئیے 3 سوالات پر غور کریں. پہلا سوال، کیا ہم بھی مغربی تہذیب کے زیر اثر مرد و عورت کی ہر اعتبار سے مساوات کے قائل تو نہیں؟ سوال اور جواب آ چکا ہے، جائزہ لے لیجئے گا. دوسرا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم گھروں کو آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جوڑتے ہیں یا توڑتے ہیں؟ اللہ جوڑنا چاہتا ہے اور شیطان توڑنا چاہتا ہے. تفصیلات پچھلی نشستوں میں آ چکی. آخری سوال جائزے کے اعتبار سے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے، کیا ہم خاندانوں کے میلاب کے لیے نیک نیتی سے مصالحت کرانے کا کردار ادا کرتے ہیں یا وہ بھڑکانے کی بات کرتے ہیں؟ معاذ اللہ. جوڑتے ہیں یا توڑتے ہیں؟ پیچ اپ کراتے ہیں یا لڑائی جھگڑا اور بڑھاتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا، دعائیہ کلمات مستقل ان نشستوں میں رکھے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. پچھلی نشست میں جو بات رکھی گئی تھی سوال کے طور پر وہ یہ تھی، اے میرے رب، میرے والدین کی اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا اس کی مغفرت فرما. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 29 پارے کا حوالہ دیا گیا تھا. درست جواب ہے سورہ نوح آیت نمبر 28. سورہ نوح آیت نمبر 28. رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. اے میرے رب، میرے والدین کی اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا اس کی مغفرت فرما. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، وہ بھی ایک دعائیہ کلمہ ہے اور بہت پیاری دعا. نوٹ کیجئے گا آج کا سوال، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے. اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 28ویں پارے میں نصف کے بعد دیکھیے گا. 28واں پارہ نصف کے بعد جو آدھا پارہ آخری ہے اس میں تلاش کیجئے گا، اس کا جواب مل جائے گا. اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں قاری صاحب کو، ہم سب کو اور ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول